آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے جو کہ ختم نبوت کے بارے میں ہے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہماری تمام امت مسلمہ کو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو ہم لوگ بچپن میں ہی اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلامیات میں اکثر جو ہے وہ جنرل نالج کا ایک کویسچن ہوتا ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہمیں ان کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں کس طرح سے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی کیوں بنایا، اور ہمارے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ سب چیزیں آج کے لیکچر میں جو ہے وہ بتائی جائیں گی۔ خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے، یعنی کہ انبیاء کے خاتم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، آپ پر مہر لگا دی گئی، اور ختم کے معنی ہیں بھی مہر لگانا کے۔ تو مہر ہم کب لگاتے ہیں؟ جب تمام دستاویزات مکمل ہو جاتی ہیں تو ہم اس پر ایک تصدیق کی مہر لگاتے ہیں کہ یہ دستاویزات جو ہے وہ یہ مکمل ہیں، اور اب اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ جو شروع کیا، ہر بستی کی طرف ایک الگ نبی بھیجا گیا، وقت اور حالات کے مطابق ان کو تعلیمات دے کر بھیجا گیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کا خاتمہ کیا، انبیاء کا جو سلسلہ چل رہا تھا اسے ختم کیا، اور آپ پر مہر لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہوگی، اس کی دلیل کیا بنتی ہے؟ کیونکہ ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بعد، یعنی کہ ہمارے بعد اگر کوئی اور امت بھی ہوتی تو یہ اعتراض جو ہے وہ بجا ہو سکتا تھا کہ اگر ہر امت کی طرف ایک نبی آیا ہے تو پھر اس میں بعد میں آنے والی امت کی طرف نبی آنا چاہیے ہے، یا لوگ من گھڑت جو ہے وہ نعوذ باللہ نبی ٹھہرا لیتے۔ اس لیے یہ بھی ساتھ ہی واضح کر دیا گیا کہ اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہوگی۔ تو ختم نبوت خود قرآن پاک جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسے قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک بہت خوبصورت عمارت بنائی، اور اس عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر وہ اینٹ کی جگہ مکمل کر دی۔ اب اس عمارت میں کسی قسم کی کوئی اینٹ لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام کی ساری خصوصیات اور امتیازات اسی پر موقوف ہیں۔ ختم نبوت ہی کے عقیدہ میں اسلام کا کمال اور دوام باقی ہے، چنانچہ اس آیت میں اس کی پوری وضاحت اور ہر طرح کی صراحت موجود ہے۔ ما کان محمدً ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس آیت میں جو اعلان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد تشریف لانے کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اس قرآنی اعلان کا مقصد محض فہرست انبیاء اور رسل کے پورے ہو جانے کی اطلاع دینے نہیں ہے، بلکہ اس قرآنی اعلان اور پیغام کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نبوت دنیا میں رہ جانے والی نہیں ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بدل کار نبوت کی شکل میں ہمیشہ تا قیامت باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ختم الرسول یا خاتم المرسلین لفظ کی بجائے خاتم النبیین کا لفظ اختیار فرمایا ہے، اور اس میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ چونکہ نبی میں عمومیت پائی جاتی ہے اور رسول میں خصوصیت ہوتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح خلق کے لیے منتخب فرمایا اور اپنی وحی سے مشرف فرماتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت نہیں ہوتی۔ پہلی کتاب و شریعت کے تابع لوگوں کو ہدایت کرنے پر
معمور ہوتا ہے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و شریعت کے تابع اور ہدایت کرنے پر معمور تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مستقل کتاب و شریعت سے نوازتا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ اپنے آپ نبی ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ لہٰذا خاتم النبیین کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور سب سے آخر ہیں۔ اب قیامت تک کوئی شریعت کوئی کتاب کے ساتھ کسی منصب رسالت پر فائز کیا جائے گا اور نہ پچھلی شریعت کے متبع کسی شخص کو نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ اس آیت کے اندر ایک اور چیز کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ ان لوگوں کے خیال کو رد کیا گیا ہے، عرب کے کچھ لوگ اپنی جاہلانہ رسم و رواج کی وجہ سے لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ تو اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اب یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ زید بن حارثہ جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اور اس نکاح پر لوگ آپ کو طعنہ زنی کرنے لگے کہ بیٹے کی بیوی سے آپ نے نکاح کر لیا ہے۔ اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، وہ تو حارثہ کے بیٹے ہیں۔ مزید تاکید کے طور پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، البتہ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے سب کے روحانی باپ ضرور ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 4 بیٹے قاسم، طیب، طاہر حضرت خدیجہ سے اور ابراہیم حضرت ماریہ سے تھے، لیکن ان میں سے کوئی رجال کی حد تک نہیں پہنچا تھا، اور اس آیت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حقیقی باپ ہو تو اس پر نکاح کے حلال و حرام کے احکام عائد ہوتے ہیں، لیکن حضرت زید بن حارثہ تو لے پالک بیٹے تھے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ امت کے مردوں میں سے کسی کے بھی نسبی باپ نہیں، لیکن روحانی باپ سب کے ہیں۔ اب ہم ختم نبوت کو کچھ احادیث اور روایات کی روشنی میں دیکھیں گے، کیونکہ بہت ساری روایات بھی ایسی ملتی ہیں جو ختم نبوت سے متعلقہ ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد دشمنان اسلام جو ہے نئے نئے فتنے اٹھائیں گے، دین میں طرح طرح کی رخنیں ڈالیں گے، اور خصوصاً ختم نبوت کے تعلق سے شبہات پیدا کر کے امت مسلمہ کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت ساری من گھڑت احادیث بھی لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی تھیں، تو اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیش بندی امت کو ان آئندہ خطرات سے آگاہ فرما دیا اور امت کو پوری طرح چکنا کر دیا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اسے وقت کا دجال، باطل پرست اور فتنہ پرور سمجھا جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اسے دین سے خارج کر دیا جائے۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت ہر زمانہ میں تمام مسلمانوں کے لیے متفق علیہ عقیدہ رہا ہے، اور اس امر میں مسلمانوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ جس نے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا جس کسی نے بھی دعویٰ کو قبول کیا ہے، اسے متفقہ طور پر اسلام سے خارج سمجھا گیا ہے۔ اس پر تاریخ کے بہت سارے واقعات شاہد ہیں اور بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم روایات اور واقعات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ختم نبوت کے کیا کیا دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہمیں ختم نبوت کے بارے میں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب کوئی رسول ہے نہ نبی ہے۔ تو آپ نے دونوں چیزوں کی وضاحت کر دی، رسول بھی نہیں ہے اور نبی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اظہار حیرت کرتے اور کہتے کہ اس ایک اینٹ کی جگہ کیوں رکھی گئی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اینٹ میں ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے کے بعد اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے، نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ اس کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے بعد کوئی امت نہیں، یعنی کسی نئے آنے والے نبی کی امت نہیں۔
ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بس میں آیا اور میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا گیا، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میرے بعد اب بس قیامت ہی آنی ہے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، اب کسی کو کسی طرح کی بھی نبوت نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث ہے، حضرت علی سے آپ نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے علاوہ چارہ کار نہ تھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے تو ان کی بھی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ہوگی، نبی کی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہارا قائد تم ہی میں سے ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے، جیسے کہ خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ پر یہ سلسلہ مکمل کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبوت اس لیے کہا گیا کہ آپ نے نبوت کو اپنے تشریف لانے سے ختم اور مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، اور اب قیامت تک یہ دروازہ نہیں کھلے گا، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی رہنمائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور حدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن پاک، اور ان دونوں چیزوں پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اور نبی کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی کے بعد ہمیں بہت سارے دلائل جو ہے وہ واقعات سے بھی ملتے ہیں، جو کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئے، تو یہاں سے بھی ہمیں نبوت کے دلائل ملتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے قتل کے لیے روانہ فرمایا۔ صحابی نے جا کر اسود عنسی کا قصہ تمام کر دیا۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے ایک دن پہلے اسود عنسی کے مارے جانے کی خوشخبری ملی، تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ یعنی جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس بات سے ہمیں اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلے جو کام ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر نے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا، تو حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ بن کذاب سمیت 28,000 جوانوں کو ٹھکانے لگا کر فاتح کی حیثیت سے یہ مدینہ واپس آئے۔ اور اسی طرح عہد صدیقی میں ہی ایک اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس کا نام طلحہ بن خویلد
بتایا جاتا ہے، اور اس کے قتل کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید کو ہی روانہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے طلحہ بن خویلد کا بھی قتل کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ لوگ ایسے فتنے اٹھائیں گے، جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، تو ان کے خلاف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی۔ تو اسی طرح سے جب لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر چکے تھے اور آپ کی زندگی میں ہی آپ نے ان کو قتل بھی کروا دیا تھا، اسود انسی کو جیسا کہ، تو اس لیے خلفۂ راشدین کے لیے یہ عمل کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ اس کی تصدیق پہلے سے ہو چکی تھی۔ اسی طرح خلیفہ عبد الملک کے دور میں جب حارث نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو خلیفہ وقت نے صحابہ تابعین سے فتوے لیے اور متفقہ طور پر اسے قتل کیا گیا۔ اسی طرح خلیفہ ہارون الرشید نے بھی اپنے دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کو علماء کے متفقہ فتویٰ پر قتل کی سزا دی تھی، کیونکہ یہ سزا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ تھی۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے موقع دو، میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں، تو اس پر امام اعظم نے فرمایا جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا اور وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر ہم اس کی تصدیق کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان تمام واقعات کی روشنی میں شروع سے اب تک تمام جتنی بھی اسلامی عدالتوں اور درباروں کا یہی فیصلہ رہا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور اسے ماننے والے کافر، مرتد اور واجب القتل ہیں۔ تو آئندہ بھی قیامت تک جو ہے وہ جو لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان واقعات کی روشنی میں ان کے لیے وہی سزا ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کی ہے، جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ جب اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اس کو قتل کروا دیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ ہی کوئی امت ہوگی، اور آپ کی ہی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر تمام انسانوں نے قیامت تک زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ آپ کی تعلیمات، آپ کی کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں مسلمان، کافر، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، اور جو پہلے انبیاء کی تعلیمات تھیں ان کو چونکہ منسوخ کر دیا گیا تھا، تو اس لیے جو پہلے انبیاء کی امتی ہیں ان پر بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہی عمل پیرا ہونا لازمی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو ان کے پاس میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ان تمام آیات، احادیث اور واقعات کی روشنی میں تمام انسانوں کے لیے یہ واضح دلائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جس کسی نے بھی موجودہ زمانے میں بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ باطل ہے۔ ان لوگوں نے یا تو نبوت کے معنی کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے اور وہ شعور نہیں رکھتے اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں چلے جانے سے بالکل بھی نبوت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات کی صورت میں، آپ کی کتاب کی صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کی نبوت کو باقی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اسی نمونے کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرنی ہے۔ ختم نبوت کے معنی جو ہیں وہ تکمیل نبوت کے ہیں، وہ قطع نبوت کے نہیں ہیں۔ گویا ایک ہی نبوت قیامت تک جو ہے وہ کام دے گی، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے نبوت کے جتنے کمالات تھے وہ سب ایک ذات برکات میں جمع کر دیے گئے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آسمان پر رات کے وقت ستارے چمکتے ہیں، ایک نکلا، دوسرا، تیسرا، اور پھر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ستارے جگمگا جاتے ہیں اور بھرا ہوا ہوتا ہے آسمان ستاروں سے، اور روشنی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن رات رات ہی رہتی ہے، دن نہیں ہوتا، کروڑوں ستارے جمع ہیں مگر رات
ہی ہے، روشنی کتنی بھی ہو جائے، لیکن یوں ہی آفتاب نکلنے کا وقت آتا ہے ایک ایک ستارہ غائب ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب آفتاب نکل آتا ہے تو اب کوئی بھی ستارہ نظر نہیں پڑتا، چاند بھی نظر نہیں پڑتا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ ستارے غائب ہو گئے دنیا سے، بلکہ اس کا نور مدغم ہو گیا سورج کے نور میں۔ اب اس نور کے بعد سب کے نور دھیمے پڑ گئے اور وہ سب جذب ہو گئے۔ سورج کے نور میں اب سورج کا ہی نور کافی ہے، کسی اور ستارے کی ضرورت نہیں، اور نکلے گا تو اس کا چمکنا نظر ہی نہیں آئے گا، سورج کے نور میں مغلوب ہو جائے گا۔ اور یوں نہیں کہیں گے کہ سورج نے نکلنے کے بعد دنیا میں ظلمت پیدا کر دی، نور کو ختم کر دیا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ نور کو اتنا مکمل کر دیا کہ اب ستاروں کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کو مکمل کر دیا گیا کہ اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں رہی، آپ نے آ کر اس پر مہر لگا دی، اب کوئی کمی یا زیادتی کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔